جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ہاللویا. تھینک یو گاڈ. ہاللویا. قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، بھیرو بھر کے خالق اور مالک، میں نہایتی دل سے تیری شکر گزاری کرتی ہوں میرے خدا. تو عجیب مشیر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا تو شہزادہ ہے. سلامتی کے شہزادے میں تیری اس خوبصورت سلامتی کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں جو تو نے خداوند خدا ہم سبوں کو زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، اور خداوند خدا اور اپنے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے خداوند خدا تو نے ایک جگہ پہ ہمیں جمع کیا. اے یہوہ پاک خدا، اس بات کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں میرے خداوند خدا. جلال کے بادشاہ میں تیری حضوری میں منت اور تجھ سے درخواست کرتی ہوں میرے خداوند خدا. تیرا بیٹا خداوند خدا جس کے منہ میں خداوند تیری آواز ہے میرے بادشاہ، تو اپنے بیٹے کا ہادی اور اس کا مددگار بننا میرے خداوند. تیرے بیٹے کو سرتپا تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، روپاک تیرے سپرد کرتی اور تیرے پاک فرشتوں کی بات چاہتی ہوں. تیرے پینتیکوس کے شعلوں کو مانگتی ہوں. تیری حضوری کا بادل خداوند تیرے بیٹے کے اوپر زور سے برسے. جب تیرا بیٹا خداوند خدا تیرا کام بڑی وفاداری سے اور روح اور سچائی سے خداوند کرتا ہے میرے خداوند، تو اپنے بیٹے کو اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، کثرت کی برکت دینا میرے خداوند خدا. تیرے بیٹے کا بولا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث بنے اور تیرے نام کو عزت اور جلال کا باعث بنے میرے خداوند خدا. دیکھ خداوند جب تو بولتا ہے تو بیابان ہل جاتے ہیں خداوند. جب تو بولتا ہے میرے یہوہ پاک خدا تو ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں میرے خدا. تیری آواز جو بند بند میں سے اور گودے گودے میں سے ہو کے گزرتی ہے میرے خداوند خدا. آج ہم اس سبوں کو فضل دے کہ تیری جب آواز کو ہم سننا چاہتے ہیں میرے مالک، تو ہم تیری آواز کو خداوند اپنے اندر رکھیں، اپنے دل میں رکھیں، تاکہ تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے میرے خداوند. جتنی ورشپ ہوئی ہے اس ساری ورشپ پر میں تیری برکت چاہتی ہوں. ورشپ کرنے والے بہن بھائیوں پر میں تیری برکت کو، تیری سلامتی کو چاہتی ہوں میرے خداوند خدا. ایک دوسرے کو پھر سے سلامتی سے پائیں خداوند خدا، اور فضل دے کہ ہم سب مل کے یوں ہی تیرے خداوند خدا روحانی محفل کو سجاتے رہیں اور تیرے لیے خدا پرستش کی مالا تجھے پہناتے رہیں، کیونکہ ساری عزت، ساری جلال، ساری حشمت اور بزرگی کے لائق یہوہ تو ہی ہے میرے خدا. اے میرے بادشاہ، تو اپنے لوگوں کو کبھی بے آسرا اور کبھی حقیر نہیں جانتا. یہوہ میں تیرے آگے منت کرتی ہوں کہ خداوند خدا تیرا بیٹا جو میٹنگ کو پرزائڈ کرتا ہے میرے خداوند، تو اپنے بندے کا منہ بن خداوند خدا. تو اپنے بندے کے ساتھ ہو میرے مالک. تیرا بیٹا خداوند خدا جبکہ خداوند خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہے میرے خداوند خدا، تو اپنے بیٹے کی خداوند حفاظت کر، اس کی جان کی حفاظت کر خداوند خدا، اس کے بچوں کی حفاظت کر میرے خداوند خدا. بس اپنے کرم کی نگاہ کرنا میرے خداوند خدا. اپنے بیٹے کو سلامتی اور تندرستی عطا کرنا. ہر طرح کا اٹیک اور کانٹر اٹیک یسوع کے نام سے جاتا رہے اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے میرے خدا. میں تیرا شکر کرتی، سب کچھ مانگتی سو پاتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین. تھینک یو بھائی جی. آمین آمین. بہت بہت شکریہ سسٹر جی. خداوند آپ کو برکت عطا کرے. میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ دعوت دوں گا خداوند کے خادم کو، پاسٹر نتھانیل کو، کہ وہ آئے اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. ویلکم پاسٹر نتھانیل. مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ انہیں ہمیں ایک بار پھر یہ موقع بخشا کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے آج کی تازہ روٹی کو پائیں اور خداوند کے کلام سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں کہ خداوند ہمیں آج کیا سکھانا چاہتا ہے. شکر گزار ہوں پرستاروں کے لیے جنہوں نے خداوند کے حضور نغمہ سرائی کی اور اس کے نام کو عزت اور جلال بخشا. اور شکر گزار ہوں سسٹر کرن کا جنہوں نے ہم سب کے لیے برکت کی دعا کی، اور میں اپنی برکت ریسیو کرتے ہوئے خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ ہم سب اس لیے جمع ہوئے
کہ ہم آج خداوند کے کلام کو سیکھیں، اور شکر گزار ہوں استاد محترم جناب لطیف جان کا، جو ہمیں بارہا موقع بخشتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں، تاکہ خداوند کا کلام بڑھتا جائے اور وہ جلد آئے۔ آج کا کلام جو ہے، آج کل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے مطابق ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری آئی ڈی میں اگر ہم دیکھیں تو کم سے کم 15-20 لوگ جڑتے تھے، جو آج کل صرف 4-5 لوگ رہ گئے ہیں، اور میں یہ سوچنے پہ مجبور تھا کہ کیا ہم میں خامیاں ہیں کہ کیوں لوگ نہیں آ رہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم کلام اللہ میں دیکھیں تو متی یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے زندہ بیٹے کے قول ہے کہ آئندہ زمانے میں محبتیں ٹھنڈی پڑتی جائیں گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے مطلب کے لیے، اپنے اپنے سواد کے لیے زندگی کو اس طرح آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے خدا کو وقت دینے کا موقع نہیں ملتا۔ میرے عزیزو، خداوند ہم سے کچھ نہیں مانگتا، خداوند ہم سے صرف اور صرف وقت کی دے یقین مانگتا ہے کہ ہم اپنے خدا کو اس کے حصے کا وقت دیں، ہم اس کے نام کو عزت اور جلال بخشیں، ہم اس کے کلام کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں۔ تو آج کا کلام جو لیا گیا ہے وہ بزرگ داؤد کا زبور 24 اور اس کی 7ویں آیت۔ یہ زبور ایسا زبور ہے جس کو ملاپ کا زبور، یعنی اگر ہم دیکھیں، ہم پاکستان میں دیکھیں تو کوئی ایسی شادی بیاہ اس زبور کے بغیر ادھوری۔ جب بھی شادی بیاہ کا وقت ہوتا ہے تو ملنیوں کا وقت پہنچتا ہے، تو اس سے پہلے ہم اس زبور کو بڑے ہی زور و شور سے گاتے ہیں، خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس ملاپی کلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت میں ایسا ہے یا ہم درگزر کر رہے ہیں؟ خداوند کا بندہ پاسٹر لطیف ہمیں ہمیشہ ہی دعوت عام دیتا ہے، لیکن ہم اس سے بھاگنے کی، اس سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش میں یا تگ و دو میں رہتے ہیں کہ یہ وقت ٹل جائے۔ میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس خدا کی آواز سے جب کنارہ کشی کرتے ہیں تو ہم اپنے اپنے حصے کی اس برکت سے دور بھاگتے ہیں جو خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پاسٹر لطیفی سے کہ زبور 24 اور اس کی 7ویں آیت کی تلاوت کریں۔ جی، خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں زبور 24 اور اس کی 7ویں آیت۔ اے پھاٹ کو، اے سر، اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا۔ کلام کے پڑھے جان پہ برکت ہو، آمین۔ یعنی یہاں پہ بزرگ داؤد جو خداوند میں اس طرح اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے
اس کے نام کی مدح سرائی میں مگن ہے، اور وہ ان پھاٹکوں کو جو ہیکل کے پھاٹک ہیں ان کو سر بلند کر رہا ہے، اور ابدی دروازے جس سے ہمارا گزر ہو کر جناب یسوع سے ملاپ کروانے کے لیے ان داخلی دروازوں میں سے گزر کا، تاکہ ہم اس جلال کے بادشاہ کو اپنے دلوں میں آنے کا نیوتا دے۔ وہ دعوت عام جو جناب یسوع خدا کا بیٹا ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ملاپ کے ساتھ جب ہم ملاپ کریں تو فراخ دلی سے ہم خدا کو وہ مقام دیں جس کا وہ حق رکھتا ہے، تاکہ ہم خدا کو قبول کریں اپنے دلوں میں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کے خد و خول کو کہ اس کے پیچھے کیا راز ہیں بزرگ داؤد کے، کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامہ میں ہی سے تو ہیکل میں عید منانے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس قربت کو جو خدا کی قربت بنی اسرائیل کے ساتھ ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ازل سے ہی خدا ان کے ساتھ ہے، خدا نے ان کو ہمیشہ ہی اپنی آغوش میں رکھا۔ اگر ہم مصر کی اس غلامی کی آزادی کے بعد کی قربت کو دیکھیں تو خدا ان کے ساتھ ساتھ چلا، ان کو ہرگز کسی شے کی تنگی یا دشواری یا بھوک یا پانی کی پیاس یا کسی اور چیز کی تڑپ نہ رہی۔ خدا رات کو اس سورج کے ستون میں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ خدا نے اپنی قربت کو ان کے ساتھ بانٹ دیا تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ وہ اکیلے ہیں۔ کیا آج جب ہم انسان ہوتے ہوئے اس کی ان برکات کو پا چکتے ہیں جو خدا ہر روز ہمیں ایک نئی طرح کی زندگی دیتے ہوئے دیتا ہے، تو کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو اپنے دلوں میں قبول کریں، اور جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور قبول کرتے ہوئے وہی درجہ دے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ خدا ہمیں ان برکات کو دیتے ہوئے کچھ مانگتا ہے، کیونکہ خدا کو اگر دیکھیں تو وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمیں ہدیہ جات دینے چاہیے، لیکن ہدیہ جات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے خدا کو اپنے وقت کی دے یکی دینا ضروری ہے، تاکہ ہم باہم مل کر اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ جب ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں، خداوند کو وہ درجہ دیتے ہیں جس درجے کے وہ لائق ہے، کیونکہ اس نے ہمیں گناہوں کی کھو سے نکالتے ہوئے زندگی بخشی، اور وہ زندگی کثرت کی زندگی، وہ زندگی جو 1000 سالہ بادشاہت کی زندگی، وہ زندگی جس میں اس نے ہمیں اپنی میراث کا شرکت دار ٹھہرایا۔ کیا وہ اس لائق ہے
کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہمیں اپنے خدا کو ہمیشہ ہی سر بلند کرنا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی غیر معبود کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، کیونکہ ہمارا خدا ایک ایسا خدا ہے جو ہماری حرکات کے اوپر ہمیشہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اس کے سامنے جھکنا ہے۔ اسی لیے داؤد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان دونوں پھاٹکوں کی، جو ہیکل کے پھاٹک ہیں، جو دنیا کے پھاٹکوں کے ساتھ اپنے ملاپ کو پانے کے لیے یا اس میں سے گزرنے کے ساتھ جب ہمارے خدا کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے اپنے حصے کی برکات ملتی۔ اگر ہم اپنے دل کے پھاٹکوں کو بند کریں گے تو شیطان ہمیں اپنے چنگلوں میں پھنسا لے گا، لیکن پھر بھی ہمارا زندہ غیور خدا ہمیں شیطان کے چنگلوں سے چھڑا لیتا ہے جب ہم دل سے اسے پکارتے۔ جب ہم دل سے اسے پکارتے ہیں تو وہ ہماری سننے میں دیری نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اپنی باہیں پھیلائے ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر ہم جناب یسوع کی طرف دیکھیں اور ان بند پھاٹکوں کی طرف جو بنی اسرائیل نے جناب یسوع کے لیے کیے، اس میں وہ دلگیر ہو کر کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ کتنی دلگیری کی بات ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ہی دیکھیں، اگر ہم، جیسے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں پردیس میں رہتا ہوں اور جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں اور میرے گھر والے میری خیر و عافیت نہیں پوچھتے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ بھی آدم بن کر اس دنیا میں آیا تاکہ ہم سب کی خطاؤں کو اپنے اوپر لادتے ہوئے کلوری پہ اپنی جان قربان کرے اور ہمیں گناہوں کے اس کھو سے نجات بخشے۔ یہاں بھی وہ اسی طرح ہی کلام کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور آگے انعام کی بات ہے، اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ باپ کے فرزند، اگر ہم باپ کے فرزند کی طرف دیکھیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اپنی میراث کا حصہ ہمیں دے رہا۔ کرنا ہمیں کیا؟ صرف اور صرف اس کے نام پر ایمان لانا۔ جب ہم اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں، اور وہ زندگی کثرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں تو ہمیں ایک مثل ملتی ہے۔ اس کلام کو اناجیل میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس صوبیدار کی مثل جس کا نوکر بیمار، وہ جناب یسوع سے کلوا بھیجتا ہے کہ میرا نوکر بیمار ہے، میرا خادم بیمار ہے، اس کے لیے
اس کے نوکر کی تڑپ ہے، جیسے جناب یسوع کو ہماری جو اس کے خون خریدے ہیں تڑپ ہے، ویسے ہی وہاں پہ صوبے دار کو اس کے نوکر کی بیماری کی تڑپ ہے، مشکل میں ہے، تنگی میں ہے وہ نوکر، اس کے لیے اس کا یہ ایمان ہے کہ جناب یسوع یہ کہہ دیں گے تو نوکر شفا پائے گا، وہ درخواست بھیجتا اور جناب یسوع یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت، اس کو کیا چاہیے، اسی لیے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا ایمان بنی اسرائیل میں نہیں دیکھا، اور اسی گھڑی نوکر شفا پاتا ہے۔ میرے عزیزوں، کیا ہم ایسی تڑپ، ایسی ایمان کی اس خوبی کو اپنے دلوں میں رکھتے؟ ہم ہمیشہ ہی اپنے سواد کے لیے خداوند پکارتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اسے پکارتے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن جب ہمیں اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وقت آتا ہے، ہم اپنے سوادوں میں، اپنے زندگی کے کاموں میں گم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دعا میں ٹھہرتے ہوئے اپنے موبائلز کو، اپنے ڈیوائس کو ہولڈ پہ رکھ دیتے۔ ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم خدا کے ان خادمین کے وسیلہ سے جو اس کے کلام کی منادی کے لیے اس آئی ڈی میں آتے ہیں اور کلام کی باتوں کو ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے، سنا جائے، کیونکہ ہم پسند نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہماری پسند اور ناپسند آتی ہے۔ میرے عزیزوں، کیا یہ ہمارا رویہ یا ہماری روش اس لائق ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پسند اور ناپسند میں لے جائیں؟ کیونکہ روح پاک کے وسیلہ سے خادمین کلام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے، اور جب روح پاک کے وسیلہ سے وہ کلام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے تو اس میں خادم کی صرف اور صرف آواز ہے، باقی روح جو آگاہی دیتا ہے وہی بیان وہ کرتا ہے۔ اگر ہم اور ملاپ کی بات کریں تو ہمیں ایک لوکا میں مثال ملتی ہے، واقعہ ملتا ہے، جہاں پہ فریسیوں کے ساتھ جناب یسوع خدا کے کلام کو بانٹ رہے ہیں، اور ایک مفلوج شخص کو لوگ اس تک لانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ یقین کامل ہے کہ وہ مفلوج جب جناب یسوع کے پاس جائے گا، جناب یسوع اس کو چنگا کرنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے خدا کے معجزات کو دیکھتے ہوئے جناب یسوع پر اپنے ایمان کے اس سیگے کو اور بھی مضبوط کیا ہوگا جو انہوں نے اپنی حیات میں دیکھے۔ وہ اس تہو دو میں ہے کہ کیسے اس مفلوج کو جناب یسوع تک رسائی ملے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور ان کا ایمان دیکھے انہوں نے چھت کو کھولا اور اس چار پائی کو جہاں جناب یسوع
तशरीफ फरमा है पहुंचा दिया। और जब ये देखा गया तो खुदावन के बेटे ने उसी अपनी शफकत को, अपनी मोहब्बत को, जिसका वो पैकर है, बांटते हुए उसके गुनाहों को माफ किया। और फरीसी बड़ा तज्जब करते हैं कि ये कैसे किसी के गुनाह माफ कर सकता। और जनाब यीशु उनसे ये कहते हैं, आसान क्या है किसी के गुनाह माफ करना। और उस आदमी से कहते हैं, बेटा अपनी चारपाई उठा और सलामती से रुखसत हो, तेरे गुनाह माफ हो। ये है जनाब यीशु की शफकत, ये है जनाब यीशु का दुलार, प्यार, वो दर्द जो हमारे लिए वो रखता है। और हमसे भी यही तवक्को रखता है कि हम भी उसके लिए अपनी मोहब्बत को, अपनी उस तड़प को उस पे जाहिर करें कि हम भी उसे प्यार करते, हम भी उसे दुलार करते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए ऊँटों की मार खाई, घायल हुआ, जिल्लत उठाई, क्योंकि लकड़ी की जो मौत मरता है वो जिल्लत उठाता, हमारे लिए उस पर अदालत हुई, तोहमतें लगी, क्या हम उन तोहमतों के जिम्मेदार ना थे? वो तो हमारी खताओं के बायस घायल हो गया, और आज हमसे ये तवक्को रखता है कि हम उसके नाम के ऊपर लब्बैक कहें कि ऐ खुदावंद मैं हाजिर। लेकिन हम इंसान होते हुए अपने अपने स्वादों में गुम होकर उसको वो दर्जा नहीं दे रहे जिसके वो लायक। अगर हम देखें मकाशवा बहुत ही खूबसूरती के साथ बयां करता है कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता, देख मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता, जो दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। क्या ये रुतबा जो वो हमें दे रहा है हमारे लिए क्या कम है कि बादशाहों का बादशाह हमारे लिए हमारे दरवाजे पर खटखटाता है? तो मैं पास्टर लतीफ ही से गुजारिश करता हूं, सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना का मकाशफा, जो कि दर हकीकत खुदा के बेटे जनाब यीशु का मकाशफा है, उसका 3 बाब उसकी 20 और 21वीं आयत की तलावत। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, खुदा आपको बरकत दे। बड़ी ही खूबसूरत आयत। पहले वो क्या कर रहा है? हमारे दरवाजे पे खड़ा होता है, इस लायक हमें समझता है कि वो हमारा दरवाजा खटखटाता,
جیسا کہ آج ہمارے فون پہ وائس آف گاڈ کی آئی ڈی کی آواز آتی ہے، جو جڑتے ہیں اپنے حصے کی برکت پاتے، جو نہیں جڑتے یہ ان کی اپنی زندگی ہے کہ وہ کس طرح جئیں۔ یہاں بھی ایسا ہی خداوند فرما رہا ہے کہ دیکھ میں دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا وہ اندر آئے گا اور اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، اور وہاں آگے انعام ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ کتنی عزت، کتنا رتبہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے۔ کرنا ہمیں کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنے آپ کو ان لمحات میں اپنے خدا کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہوئے جوڑنا کہ زندہ خدا، ہم تجھے زندہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ تو ہمارے لیے مر گیا، قبر اور موت پہ فاتح ہوا، آسمان پر چڑھ گیا، اور آج بھی خدا کے دہنی ہاتھ بیٹھتے ہوئے ہماری وکالت کرتا ہے۔ جب وہ وکالت کرتا ہے تو ہمارے لیے ہی کرتا ہے۔ اگر ہم ایک اور واقعہ کو، جو ایک ایسا واقعہ جہاں پہ پالوس اور سیلاس قید خانہ میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال حمد و ستائش سے دے رہے ہیں، قید خانہ کی نیوئیں لرز جاتی، دروگا اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے، اور پالوس چلا کر اسے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا نہ کر کے تجھے کچھ زر پہنچے۔ وہ پالوس اور سیلاس کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ اے صاحبو، کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ اور وہاں پالوس بڑی شفقت کے ساتھ، جو زندہ خدا کے بیٹے نے اس کے دل میں ڈالی، اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سے کہا، یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ، جس نے ہمیں نجات بخشتے ہوئے ان برگزیدوں میں چن لیا جو اس کے خون خریدے، اس نے تو اپنا کام کر دیا۔ میرے عزیز، ہمارا کیا فرض؟ ہمارا یہ فرض کہ ہم اپنے زندہ خدا کو وہی عزت، وہی رتبہ دیں، اور اپنے دلوں میں اپنے خدا اور اس کے بیٹے اور روح حق کو قبول کریں، تاکہ ہماری زندگیاں وہ زندگیاں بن جائیں جہاں زندگی کا جینا جناب یسوع کے ساتھ جڑنے سے دوبالا ہو جاتا ہے۔ زندگی بنتے ہوئے حسین زندگی بن جاتی۔ ہمیں اپنے خدا کو وقت دینا ہے، اسے قبول کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی کثرت کی زندگی میں بدل جائے، ہمیں جینے کا سلیقہ مل جائے،
ہمیں جینے کا مقصد مل جائے، کیونکہ جب ہم جناب یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے، اس کی لازوال قربانی پہ اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، تو ہمیں زندگی ملتی، ہماری زندگی ایک ایسی زندگی میں بدل جاتی ہے جہاں پہ صرف اور صرف جناب یسوع اور ہم ہیں، اور باپ سے اس نے ملاپ اپنے آپ کو قربان کرتے ہوئے کر دیا۔ میرے عزیزوں، خداوند کو نجات دہندہ تسلیم کریں، اپنے وقت کو اس کے ساتھ بانٹتے ہوئے جوڑ دیں، تاکہ خداوند ہماری ان حرکات کو دیکھتے ہوئے برکت دے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھ ناچیز کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔